کیوں رے، تیرے میں بہت چربی ہے کیا؟ فون کرتا ہے اور بات کرتا نہیں، کسی کو لائن پہ لے لیتا ہے۔ ہلو ہیں ہلو بہت، تیرے میں بہت چربی ہے کیا؟ کتنی تیرے میں چربی چربی بہت ہو گئی کیا آپ تیرے میں؟ کے گاؤں والے کے اولاد ہیں کنڈے کھا کھا کتنی کر، چربی کنڈے کھا کر کے ہاں اور 11 بجے کی پیٹ پوجا کرتے کرتے تیرے میں چربی بڑھ گئی کیا؟ خالی بول بچن کرے گا کہ تو بات تو کام کی کرتا باتیں نہیں، نہیں کرے مردود گا۔ کسی کو لائن پہ لے لیتا ہے ڈر کے مارے۔ ہیں تو شرائط میں طے کر کل بات لائن کرے پہ گا؟ لیا تھا، کل ڈینگے مار رہا تھا، کل 10:30 بجے رات میں، شرائط طے کر کے بات رات کرے گا؟ 10:35 ہو رہا تھا، ارے شرائط ڈینگو طے کر کے مار رہا بات تھا۔ کرے گا؟ میں نے کہا تھا صبح اینی ٹائم کر لینا، شرائط طے کر کے بات کرے گا؟ کر لیا۔ شرائط طے کر کے بات کرے گا؟ موضوع کیا رہے گا؟ ہیں میں موضوع بتاتا ہوں نا تیرے کو۔ ہاں بتائیے۔ قبر پہ اذان، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل تیار ہے تو؟ بالکل تیار ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ شرائط رہے گی 2 منٹ، ٹھیک ہے؟ 2 منٹ تو بولے گا، درمیان میں بالکل نہیں بولوں گا، ہاں صرف حوالے کا مطالبہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب میں بولوں گا بالکل نہیں بولے گا، تو بالکل نہیں بولے گا، جو بھی بولے گا اپنی باری میں، یہ نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، جو بھی بولے اپنے بارے میں بولے گا، ٹھیک ہے؟ اور گالی گلوچ بدتمیزی بالکل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور موضوع سے نہیں بھاگنا ہے، تیار ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ یہ جو تمہارے مجدد نے وصیہ شریف کے اندر وصیت کی تھی کہ میرے سرہاں نے 7 مرتبہ اذان دی ہو، تو یہ 7 مرتبہ اذان جو ہے یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، تو تمہارا دھرم جو ہے گمراہ دھرم ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تم کو ثابت کرنا ہے کہ جو اذان 7 مرتبہ تمہارے مجدد نے وصیت کی تھی یہ شریعت ہے، کیوں کہ جی تمہارے مولانا صاحب، مجدد کا، آپ نے تو ابھی مجھ سے کہا کہ قبر پر اذان دینا، ہاں قبر پر اذان دینا، اسی کا ہی بات، ٹھیک ہے، قبر اسی پر کی بات اذان چل دینا رہی ہے تو نا، یہی موضوع رکھیے نا آپ۔ ہاں وہی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تم کو ثابت کرنا ہے کہ 7 مرتبہ قبر پر اذان دینا یہ نہیں، شریعت کا، 7 مرتبہ نہیں، قبر پہ اذان دینے کے بارے میں آپ نے مجھ سے کہا، یہ موضوع ہے۔ 7 مرتبہ قبر پہ اذان دینے کے متعلق میں نے کہا ہے، کہہ رہا ہوں نا 7 ابھی، مرتبہ قبر پہ اذان دینے کے متعلق، ہاں ہاں چلیے ٹھیک 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 ہے۔ ہے، چلو بولو۔ تو بولو، تو اس میں آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ پورے مبہم مت کریے، دعویٰ ابہام میں میں نے لوگوں پیش کو کر مت دیا رکھیے، ہے، ابہام دعویٰ، میں لوگوں کو مت رکھیے، یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کو کھل کے بتائیے کہ آپ کے مسلک کے نزدیک یہ اذان دینا، قبر پر اذان دینا، میت کو دفنانے کے وقت میں اذان دینا، جو فی زمانہ فی الوقت حال میں یا پھر پہلے چلتا تھا، چل رہا تھا، شروع سے چل رہا ہے، اس کے بارے میں علماء دیوبند کا کیا موقف ہے؟ اس کو کھل کے اجاگر کریں، ماں حکم کے ساتھ آپ بتائیں اس کے اوپر۔ ہاں میں نے شروع میں کہہ دیا، پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح تفصیل وصیہ کے ساتھ شریف، میں نے آپ سے ارے کہا سنو نا، مجھے بولنے دو یار، تم بولو پھر 3 منٹ۔ 3 منٹ کی بات نہیں، 2 منٹ آپ کر رہے ہیں، پھر 3 منٹ کر رہے ہیں، پہلے آپ خود چناؤ کر لیجئے، 3 منٹ بولنا ہے کہ 2 منٹ بولنا ہے؟ تمہیں کیا منظور ہے؟ 3 ایسا کی 2، ہڑبڑاؤ گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا بات 3 کی کرنے 2، میں۔ تمہیں کیا منظور ہے؟ 3 کی 2، آپ نے کہا 2 تو میں نے منظوری دی نہیں دی، تو پھر بولنے کہاں دے رہا تین ہوں؟ کیوں مجھے کہہ 1 رہے منٹ ہو؟ بولنے نہیں دے رہا ہوں مجھے تم، یا اچھا 5 منٹ میں بولو یہ تم۔ کہہ رہا ہوں تفصیل کے ساتھ بتاؤ، علماء دیوبند ہاں، کا موقف کیا ہے اس کے اوپر؟ میں تمہارے مسلک کی کتاب سے یہ بات ثابت کر رہا علماء ہوں۔ دیوبند کا موقف بتائیے نا، اچھا تم دیوبند کو میں آپ مانتے سے ہو؟ کیا میں پوچھ رہا ہوں، میرا دعویٰ دعویٰ تو سنو، میرا سنیے نا۔ میرا دعویٰ سنو، میرا دعویٰ ہاں سنو، سنائیے۔ بک بک مت کرو، دعویٰ سنو میرا دعویٰ ہاں ہے سنائیے بتائیے۔ تمہارے دھرم کے کتاب کے وصول سے، تمہارے دھرم کی کتاب کے وصول سے 7 دفعہ اذان جو ہے یہ غلط ہے اور باطل ہے، بدعت ہے، کیوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بول رہا ہے بیچ میں، پھر بولوں اس بیچ طرح میں، میں ہم نے اس طرح بات ہی نہیں ہو پائے گی، تو ببڑ کرے تو کہاں سے ببڑ کرے نہیں گا؟ بات ہو تو پائے گی۔ میں سنے نے گا ہی کہا آپ نہیں، نے کہاں سے بات مسلک کرے گا؟ علماء دیوبند کا اصول علی بتائیے، اصغر ہے نا، علماء دیوبند کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ دیوبند نہیں، تمہارا دھرم بول رہا ہوں میں، دیوبند کو تم نہیں میرا مانتے دھرم ہو، کیا کہتا ہے وہ الگ میں بات بتاؤں گا۔ دیوبند تم مانتے نہیں ہو، دیوبند کی طرف کیوں آ رہے میں ہو دیوبند کے اپنے نہیں، دھرم کو دیوبند کا بچانے کے عقیدہ لیے؟ و نظریہ کیا ہے قبر پر اذان ارے دینے کے تمہارا متعلق؟ دھرم باطل ہے، دیوبند کی طرف کیوں آ رہے ہو؟ اور وہ تو اپنی دیوبند تو بات تو 100 کرو، سال کی پیداوار ہے، وہ تو ثابت ہی کر چکا گالی ہے۔ دے گا، گالی ابھی شریعت نے کیا طے ہوئی تھی؟ گالی گلوچ نہیں، گالی دیا میں نے؟ بدتمیزی نہیں، نہیں میں نے گالی دیا تو ہے؟ تمہارے دھرم کو میں نے بولوں کہ گالی دی ہو تو شیطان کی اس کو ایڈمیٹ پیداوار ہے کرائیے۔ تم، میں نے آپ کو ابھی بولا ہے یا چلو مودود بولا
है 2 منٹ تو بول لے, یا میں نے آپ کا القاب بھی 2 منٹ تو بول لے. میں نے تو بگاڑا نہیں ہے آپ کا القاب. آپ خامخواہ الزام لگا رہے ہیں. توبہ کریے, پہلے آپ نے الزام کیسے لگا دیا کہ میں آپ کو گالی دے رہا ہوں؟ ہو گیا. اب میں بولوں, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء دیوبند کا اصول بتائیے, علماء دیوبند کا حکم بتائیے کہ قبر پر اذان دینا علماء دیوبند کے نزدیک کیا ہے. بولیے تم. ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, میں نے دعویٰ یہ پیش کیا ہے قبر پہ 7 دفعہ اذان دینا تمہارے دھرم کے اصول کے مطابق یہ بدعت ہے اور شریعت کے خلاف ہے. میں نے یہ بات کہی تو یہ مجھے بول رہا ہے تمہارے مسلک دیوبند میں کیا ہے, جبکہ میرا دعویٰ تمہارے دھرم کے مولویوں کی کتاب کی روشنی میں ہے. دیوبند کی کتاب اور اصول کے مطابق میں نے دعویٰ پیش نہیں کیا ہے. جو دعویٰ میں نے پیش کیا ہے تم کو اس کے مطابق بات کرنی ہے اور ثابت تمہیں کرنی ہے کہ قبر پر 7 دفعہ اذان جو ہے یہ شریعت کے مطابق ہے. میں ثابت کروں گا ابھی. کیوں کہ تمہارا جو وصیہ شریف ہے اس کے صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہوا ہے, اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے, اور تمہارے مجدد کی کتب سے ہی ثابت ہے, تمہارے دھرم کی کتب سے ہی ثابت ہے. کیا 7 دفعہ اذان تمہاری مجدد کی وصیت ہے, تو یہ تمام فرض سے اہم فرض جو تمہاری کتب سے ثابت ہو, تمہاری کتب سے ہی بات ہے 7 دفعہ اذان دینا, تو یہ فرض ہے تمہارے یہاں, فرض ہے. تو اس کو ثابت کرنا ہے کتاب سے. اب میرے پاس فتاوی رضویہ جلد اول ہے, صفحہ نمبر 333 ہے, اس میں لکھا ہے نو ایجاد بدعت ہے جس کا مکروہ ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, نہ صحابہ تابعین میں کسی کے دور میں تھا. تو 7 دفعہ اذان نہ صحابہ کے دور میں تھا, نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا, نہ تابعین کے زمانے میں تھا. اسے نو ایجاد ہے اور مکروہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ فرض بھی نہیں ہے. تمہارا مجد نے خود ساختہ ایک عمل کو فرض کہا, مذہب کہا, دین کہا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں 7 دفعہ قبر میں اذان ہے, تم کو ثابت کرنا ہے. میں اب حوالہ تم کو دے رہا ہوں اب اس کا. ٹھیک ہے, حوالہ تم کو دے رہا ہوں میں. اب تم کو ثابت کرنا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے 7 دفعہ اذان. دلیل دو, لفاظی نہیں کرنا ہے میرے سامنے. علی اصغر ہوں میں, بہت فون کرتا ہے, تیرے میں چربی بہت ہے. بھائی آپ کا ہو گیا ٹائم تو ذرا سا ٹائم پہ غور کر لیا کریں. خاموش کراؤ گے میں خاموش ہو جاؤں گا. ہاں بالکل بالکل, آپ بھی تو توجہ کیا کریں. آپ کی یہ نہیں ہے سر, میرا دھیان کتاب کی طرف بولیں. اے لو حوالہ میں نے دے دیا ایک بولنا پڑے گا. حوالہ. بولنے میں تکلیف کیا ہے؟ نہیں بولوں گا. چلو بولو. دیکھیے آپ نے اتنی گفتگو کی, اس میں کتنا دجل و فریب کا مظاہرہ کیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنے مسلک کا اصول بتائیں کہ علماء دیوبند کے نزدیک کیا ہے قبر پر اذان دینا. آپ الٹے ہی مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں بار بار کہ جو ہے آپ کے گھر کے اصول. بھائی میرے گھر کے اصول کیا ہے وہ آپ کے لیے معتبر نہیں ہے. آپ بتائیں, اگر آپ مخالف ہیں تو مخالف کے بتائیں کہ قبر پر اذان دینا کیوں نہیں درست ہے, کیا ہے, بدعت ہے, کفر ہے, شرک ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, یا جو ہے صحابہ یا تابعین کے وقت میں نہیں تھا. یہ آپ کو بتانا چاہیے کہ علماء دیوبند یہ فرماتے ہیں. آپ نے تو الٹا کہہ دیا کہ تمہارے وصایا شریف میں ایسا لکھا ہے, ایسا لکھا ہے, ایسا لکھا ہے, یوں لکھا ہے, وہ لکھا ہے, تمہارا مدرسہ یہ کہتا ہے. یہ آپ کی بات ہوئی. اگر کوئی چیز حرام ہے تو اندر شرع حرام ہے نا. جسے شراب پینا حرام ہے, زنا کرنا حرام ہے, تو اندر شرع حرام ہے نا. تو اس کے اندر پھر ہمارے گھر کا اصول, ہمارے گھر کا اصول میں کیا ہوگا؟ ایسا تو نہیں. اب میں کہوں شراب حرام ہے تو شراب تو مطلقاً حرام ہے, نماز چھوڑنا قصداً گناہ ہے, تو آپ اندر شرع ہے نا. اگر جو ہے قبر پر اذان دینا جو ہے گمراہی ہے یا یہ ہے وہ ہے, تو آپ اس کو ثابت ہے کہ حرام ہے. آپ نے صرف حضرت کے بک میں اتنی جو ہے آپ نے مغلظات بول ڈالی کہ اعلیٰ حضرت یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, بس آئے ہمیں یہ کہا 7 بار اذان دیا, فرض قرار دیا, مگر ایسا تو کچھ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو دلائل دینے پڑیں گے وصایا شریف کا جو آپ نے صفحہ نمبر بھیجا ہے. رہی بات آپ کی یہ کہنا گفتگو کی اذان دینا کیا, میں آپ سے بار بار مطالبہ کر رہا ہوں کہ علماء دیوبند کا اصول بتا دیجیے کہ مجھے قبر پر اذان دینا کیا ہے, تاکہ بات آگے چل سکے. جب یہ پتہ چلے گا, نوعیت پتہ چلے گی کیا ہے شے, حرام شے ہے کہ سالین سے ثابت نہیں ہے, شرک ہے, کفر ہے, یا یہ بدعت ہے, کیا ہے, تب آگے اسی جو ہے دعوے کے مطابق دلیل دی جائے گی. یہ ہوتی ہے نوعیت. یہ ہوتا ہے جو چیز اندر شرع حرام ہوتی ہے تو وہ جائے آدمی ہو, جائے حدیث ہو, جائے پھر جو کوئی بھی ہو, وہ حرامی ہوگی.
مثال کے طور پر نا. تو ویسے ہی جب یہ چیز اگر حرام ہے یا ناجائز ہے تو آپ بتائیں گے نا اس کی ہے کیا, اس کی نوعیت حرام کی ہے, بدعت کی ہے, کہ جو ہے سل چالین سے ثابت نہیں تھا, صحابہ کے دور میں ثابت, تو آپ اس کی نوعیت مجھے بتائیں گے نا. چلیے آپ نوعیت بتائیے مجھے, اب میرا وقت ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, انہوں نے کہا کہ نوعیت کیا ہے یہ بتا دیجئے. ماشاء اللہ. نوعیت میں آپ کو بتا رہا ہوں, کتاب میں نے فتاوی رضویہ بھیج دیے ان کے پرسنل پہ, پھر بھی بول رہے ہیں کہ نوعیت کیا ہے. یہ میں نے ایک بھیجا ہے فتاوی رضویہ, جلد اول ہے, صفحہ نمبر 333 ہے. اس میں لکھا ہے نو ایجاد بدعت ہے, یعنی کوئی چیز اگر نئی ایجاد کی جائے تو بدعت ہے جس کا مکروہ ہونا ضروری ہے. قبر پر 7 دفعہ اذان نئی ایجاد ہے, اور یہ میں فتویٰ رضویہ سے مکروہ ثابت کیا. کیوں کہ اس سے پہلے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, نہ صحابہ تابعین میں کسی کے دور میں تھا. تو تم کو ثابت کرنا ہے مکروہ سے بچنے کے لیے, بدعات سے بچنے کے لیے, حرام سے بچنے کے لیے ثابت کرنا ہے تم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور تابعین کے زمانے میں تھا. ٹھیک ہے. دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں, تم کو منع بھی ثابت کروں تمہارے گھر سے, وہ بھی میں حوالہ دیے تم کو وسائل سے, کہ اور 7 بار آواز بلند حامد رضا اذان کہیں, صفحہ نمبر 7. اور صفحہ نمبر 8 کا میں نے کیا دیا کہ اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. یہ بھی ثابت کر دیا. یعنی 7 دفعہ اذان دینا تمہارے دھرم میں فرض ہے. کیوں کہ تمہاری کتب سے ثابت ہے, تمہارا مجدد کہہ رہا ہے. اب تم کو ثابت کرنا ہے کہ یہ دھرم میں فرض کہاں سے, فرض جو ہوتا ہے یہ ضروریات دین میں سے ہوتا ہے, اور ضروریات دین جو ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے. تم کو ثابت بھی کرنا ہے کہ اس کا انکار کفر ہے, اور ثابت بھی کرنا ہے کہ 7 دفعہ اذان کہاں پہ ہے. اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں فتاوی مسعودیہ. اس میں سامعین دیکھیں, اس میں لکھا ہے, یہ حوالہ ہے. ہو گیا آپ کا ٹائم ہو گیا. دو نہیں ہوا, خاموش رہو. 19 ہو گیا, میں نے 17 پہ چھوڑا تھا, 19 ہو گیا. آپ ٹائم دیکھ لیں ذرا. چلو ٹھیک ہے. آپ کی گھڑی میں موبائل ہے, موبائل میں گھڑی, میرے بھی گھڑی جو ہے موبائل میں گھڑی ہے. دیکھیے پھر کی باتیں کر رہے ہیں, ایسے ہوتے ہیں جاہل. ایسے انسانوں کو بھیجو گے بات کرنے کے لیے تو وہ ذلیل ہی ہوگا. جیسے پچھلی بار یہ ذلیل ہوا تھا, پہلی بات اس میں بشایا میں لکھے میرے دین و مذہب. کیا اعلیٰ حضرت کا کوئی نیا دین و مذہب تھا؟ نہیں نا, اعلیٰ حضرت جو دین تھا وہ دین اسلام تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے, جب قبر میں منکر نکیر سوال پوچھتے ہیں من ربو کا ما دینوں کا, تو بندہ کہتا ہے دین الاسلام, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. تو میرا کہنے سے کیا میرا نیا دین ہو جاتا ہے؟ نیا نہیں ہوتا. البتہ نیا دین ان کا ہے. اب انہوں نے اعلیٰ حضرت کے دین کے اوپر بتایا کہ اعلیٰ حضرت دین و مذہب. تو دین سے مراد یہ ہے کہ ان کے مولوی خود کہتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی کا مخالف, اللہ رسول کا مخالف, اور جو ہے کیا نام ہے, جو بھی میں کہوں گا وہ جو بھی اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے, جو بھی میں اپنی زبان سے کہوں گا وہ حق ہی کہوں گا. ان کے مولوی نے فرمایا. نیا دین تو ان کا ہے. یہ الیاس جو ہے, الیاس کاندلوی تبلیغی جماعت کا کہتا ہے, جو ہے ملفوظات زکریہ کے اندر موجود ہے یہ بات کہ جو ہے یہ جو دین ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. زکریہ اور کاندلوی اب پیدا ہونے سے کہاں رہے, رشید احمد گنگوہی, قاسم نانوتوی پیدا ہونے سے کہاں رہی ہے. ان کا نیا دین و مذہب ہے. ہمارا دین و مذہب تو وہی تھا جو صحابہ سے چلا آ رہا تھا. اچھا, انہوں نے دوبارہ سوال یہ کیا کہ جو ہے قبر پر اذان دینا. تو بھائی قبر پر اذان دینا میں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے. تو انہوں نے کہا فتاوی رضویہ بھیجا ہے. تو فتاوی رضویہ میں بھیجا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مکروہ ہے, یہ بدعت ہے, یہ فلانا ہے. میں نے علماء دیوبند کا نظریہ پوچھا تھا, میں نے اہل سنت والجماعت کا نہیں پوچھا تھا, میں نے علماء دیوبند کا نظریہ پوچھا تھا کہ اس کے بتائیے اس کی نوعیت کیا ہے. مگر انہوں نے اپنا جواب نہ دیتے ہوئے خود جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عبارت پیش کر دی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عبارت پیش کرنے سے تاثر تھوڑی نہ ملتا ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ اپنا بتائیں مسلک کا اصول, مگر انہوں نے اپنا مسلک کا اصول نہیں بتایا, اعلیٰ حضرت کے بتایا. تو میں ان سے بار بار مطالبہ کر رہا ہوں علماء دیوبند کے نزدیک کیا ہے, ذرا سے اس کو واضح کریے, تب آگے انشاءاللہ بات چلے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, یہ موضوع سے بھاگا ہے, یہاں بھاگا ہے, جبکہ الصوارم الہندیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے دھرم کو ماننا فرض ہے, جو احمد کی مخالفت کرے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. تو سامعین, یہ دلیل دے نہیں سکا کہ 7 دفعہ اذان کہاں پہ لکھا ہوا ہے.
دلیل ابھی تک دلیل دینے سے قاصر ہے. آپ بکواس تو کر سکتے ہیں لوگ، لیکن اپنے دھرم کا وہ عمل جسے فرض قرار دے دیا گیا ہے اور 7 دفعہ دیا گیا ہے، اس کو ثابت کرنے سے قاصر، عاجز، بے بس نظر آیا اور چیلنج کرتا ہے پوری دیوبندیت کو. اور کل سے پریشان کر رہا ہے فون کر کے، لیکن ہمت اور اوقات دیکھیں اس کی کہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. ایک عمل ثابت کیا اس کا مجدد نے اور کروایا، لیکن اس کے دھرم میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کو میں نے مکروہ ثابت کیا فتویٰ رضویہ سے. اور دوسرا حوالہ میں نے سامنے یہ دیا فتویٰ مسعودیہ، فقیہ الہند حضرت شاہ مسعود محدث، اس کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے. میرے پاس نہیں آیا ہے. ہاں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں نہیں، میں بھیج دیا ہوں، لیکن نیٹ میں بھیج دی. حوالہ بھیج چکا ہوں. ارے خاموش رہو یار، خاموش رہو. ہاں نیٹ گفتگو. آپ نے حوالہ ارے خاموش رہو، میں بول رہا ہوں، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو. میں کیا بول رہا ہوں، خاموش رہو. آپ گفتگو. نے حوالے کا مطالبہ کرنے کی شرط رکھی ہے نا. آپ ہاں نے خاموش حوالے رہو، کا مطالبہ خاموش رہو، خاموش رہو. اب تک ارے خاموش رہو، مجھے بولنے دو نا. میں کیا بول رہا ہوں سننا. بک بک کرنے کا نام مناظرہ ہے کیا؟ نہ فتویٰ رضویہ ارے بک بک کرنے کا نام مناظرہ ہے کیا؟ کوئی حوالہ نہیں ارے ہے. بک بک کرنے کا نام مناظرہ ہے کیا؟ ہیں؟ آپ نے ارے میں کیا بول رہا ہوں سن تو صحیح. میں کیا بول رہا ہوں سن تو صحیح. میں کیا بول رہا ہوں سننا. میں کیا بول رہا ہوں تو سننا. بک بک اپنے مدعے کی طرح بک بک کرتے رہے، پوری زندگی بک بک کر کے گیا. شرط کیا رکھی؟ ارے خاموش رہو، میں کیا بول رہا ہوں، خاموش رہنا. نہیں نہیں خاموش نہیں. میں کیا بول رہا ہوں، خاموش رہا. میں کیا بول رہا ہوں، خاموش رہا. میری باری ہے، خاموش تو ہو جا. شرط میں یہ کہا تھا کہ میری باری ہے، خاموش تو ہو جا. پڑھنے کے لیے کہہ میری باری ہے، خاموش تو ہو جا. میری باری، خاموش ہو جا. اصول کا غلط. خاموش ہو جا، خاموش ہو. میں کیا بول رہا ہوں، خاموش ہو. میں کیا بول رہا ہوں، خاموش ہو. وہ سن، خاموش سے سن. میں یہ بول رہا ہوں کہ جب فون چالو ہوتا ہے تو نیٹ بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا نا مجھے. کیا یہ تو شرط کے پہلے رکھنا چاہیے، مجھے کیا؟ بتانا چاہیے تھا کیا؟ کہ اگر نیٹ چالو ہوتا ہے فون بند ہوتا ہے. مجھے کیا پتا کہ بند ہو جائے گا؟ کبھی چالو رہتا ہے، کبھی بند رہتا ہے. نہیں نہیں یہ مجھے کیا پتا؟ یہ آپ کی دجل فرے ہوئی ہے. اچھا نیٹ مجھے بولتا ہے کیا؟ تمہارے مجدد کی طرح نیٹ کیا تمہارے یہاں مرنے کے بعد زندہ رہتا ہے؟ آپ کی شکست ہو گئی، آپ نے خود اپنی شکست. جو کہنا ہو کہو. میں حوالہ دے رہا ہوں، سنو. فتویٰ مسعودیہ ہے، فتویٰ مسعودیہ میں بات لکھی ہوئی ہے، یہ صفحہ نمبر 441 ہے. اس میں ہے کیونکہ نیت سابقہ کی فی الحال موجود ہے، وہ بھی موجب حرمت کی ہے. آگے لکھا ہے اور قبر پر اذان دینا بعد دفن میت یا مردے کے کان میں اذان دینا نزدیک حنفیہ کے نادرست ہے. ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 441 ہے. اور جو حوالہ میں نے بھیج دیا، بول رہا نیٹ بند ہے. تو نہیں آیا، تو جانے، تیرا نیٹ بند ہوا شاید، یا پھر میں تو بھیج دیا ہوں، میرا نیٹ چالو. میرا وہ تو پتہ ہے مجھے. موت آئے گی موت. 1 حوالہ، 2 حوالہ، 3 حوالہ، 4 حوالہ میں نے دے دیا سامعین. ابھی تک یہ ثابت کر نہیں پایا ہے، ابھی تک ثابت کر نہیں پایا ہے یہ کہ ابھی تک گفتگو کر رہا ہے اپنی باری میں. مکمل بکواسات کیا ہے، لیکن ثابت نہ کر پایا ہے کہ 7 دفعہ اذان دینا یہ کہاں ثابت ہے. پہلے ثابت کر، پہلے ثابت کر. تو پہلے ثابت کر. تو مجھے پتہ ہے تیری اوقات کیا ہے، مجھے پتہ ہے اوقات کیا ہے. مجھے بولنے دے. خاموش ہو جا، خاموش ہو، خاموش ہو، خاموش ہو، خاموش ہو. ہیلو فون کاٹ دیا کیا؟ بے وہ نیٹ بند رکھتا ہے، قذاب کہیں کا. نیٹ بند رکھتا ہے اور بولتا ہے فون کاٹ کر کے. تو نیٹ کیوں بند کیا؟ تو میں دیکھنا چاہتا کہ تیرا نیٹ بند ہے کیا. نہیں بالکل نہیں، میرا موبائل چالو ابھی تیرا نیٹ بند ہے، تیرا ابھی بند ہے. میرا دیکھو سامعین، فون کاٹنے کے بعد میں نے دیکھا نیٹ میرا چالو ہے، لیکن ایک خبیث جو ابھی تک نیٹ بند رکھا ہے. نیٹ بند رکھا ہے. ہاں میرے پرسنل پہ نہیں ہے. نیٹ چالو کر. تو میسج کر، تو مجھے میسج کر، تو مجھے میسج، میرے پرسنل میسج کر. تو چالو ہے، دیکھ لیجیے. میرے پرسنل تو میسج کر، میرے پرسنل پہ تو میسج کر. دیکھ لیجیے لوگوں کا حال یہ ہے. تو میسج کر، میرے کو میسج کر، دیکھتا ہوں تیرا نیٹ چالو ہے کیا. ہاں تو یہ ہاں چل میسج کر، دیکھتا ہوں تیرا جھوٹ اور کس. ساری سچائی آ رہی ہے. میرے پرسنل پہ میسج کر، تو کچھ بھیج، دیکھتا ہوں تیرا بھی دجل فریب میں. دیکھتا ہوں کتنا دجل فریب کرتا ہے اپنے مجدد کی طرح. چل نہیں بول سکتے تھے. نو میسج کر، میسج کر. تو میرے کو میسج کر، دیکھتا ہوں. یہ پہلے نہیں بول سکتے تھے. پہلے ابھی بولو نا تو کرو نا. ہاں دیکھ سامعین، دیکھو سامعین، ایک کذاب دجال نیٹ بند رکھا تھا، نیٹ بند رکھا تھا. یہ
ایک حوالہ نیٹ بند رکھا تھا، یہ حوالہ پہلا دے، یہ حوالہ تو نیٹ بند رکھا ہے، نیٹ بند رکھا تو کہاں سے جائے گا؟ دیکھ یہ دیکھ حوالہ، یہ حوالہ میں نے دیا ہے فتویٰ رضویہ کا، اور فتویٰ مسعودیہ دیکھ، اب یہ فتویٰ مسعودیہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ بھیج رہا ہوں، فکر مت کر۔ سارے حوالے بھیج دو، اس کے بعد مجھ سے بات کرو۔ ہاں لے، فون مت کرنا، بالکل نہیں کاٹوں گا، ہاں سارے دیکھ، حوالے بھیجو پہلے میرے پاس۔ اے لے حوالہ دے، اب دیکھ دھجیاں، علی اصغر جو بولتا ہے نا وہ کرتا ہے۔ فتاوی رضویہ کا حوالہ آیا ہے، ہاں فتویٰ مسعودیہ کو چلا گیا، دیکھ، فتاوی مسعودیہ، ہاں وہ بھی گیا، دیکھ یہ لے، ہاں ہاں گیا نا، فتاوی اور وسائل شریف کا، ہاں دے رہا ہوں، ایک گیا ایک دیکھ، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک اب لے، ہے، ہاں آپ فرمائیے آپ۔ ہاں ماشاء اللہ، دیکھ ماشاء اللہ، اس طرح دیکھ، اگر پہلے کر لیتے تو خاموش رہا، نیٹ بند رکھے گا، میسج کیا تو نا، تو چاہیے میسج کرنے کا۔ دیکھ یہ فتویٰ مسعودیہ میں نے بھیجا ہے، اس میں صفحہ نمبر 333 میں لکھا ہے، بھاگ گیا سامعین فون کاٹ کے، سامعین فون کاٹ کے بھاگ گیا، دیکھیں فون کاٹ کے بھاگا مردود، تیری دھجیاں اڑاؤ کیا کرے، کیا سمجھے گا تو؟ حوالہ دیکھ کے بھاگا، حوالہ دیکھ کے بھاگا مرد، دیکھو سامعین بھاگا فون کاٹ۔ سامعین آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی تو بول رہا تھا کہ حوالے پہنچے نہیں ہیں، دوبارہ بھیج، میں نے کہا ٹھیک ہے میسج کر کے دیکھ، میسج کیا اس نے، اس کے بعد جب میں نے بھیجا تو کہا ہاں پہنچ گیا، اب بتا کیا ہے۔ جیسا اس نے دیکھ لیا کہ جو جس کتاب کا نام میں نے لیا ہے وہی کتاب کے حوالے میں نے بھیج دیے ہیں، اور وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ خبیث نے اپنے مجدد کی خبیث چال چلتے ہوئے فوراً بھاگنے کی کوشش کی اور فون کاٹ دیا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ علی اصغر جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، جو حوالے دیتا ہے وہ سچ حوالے ہوتے ہیں، غلط نہیں ہوتے۔ جیسا ہی اس نے دیکھا کہ فتویٰ مسعودیہ کی میں نے دلیل بھیجی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قبر پر اذان دینا 7 دفعہ، ایک دفعہ بالکل نہیں ہے، مطلق اذان کی بات لکھی ہوئی ہے، اس کے مجدد نے تو 7 دفعہ اذان کا کہا تھا نا، دلوایا نا، شریعت میں وہ بھی ایک دفعہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے قبر پر اذان دینا بعد دفن میت یا مردے کے کان میں اذان دینا نزدیک حنفیہ کے نادرست ہے، درست ہی نہیں ہے، اور یہ حنفی بولتے ہیں اپنے آپ کو، اور یہاں تک کہ فرض لکھا ہے کہ فرض ہے، اور دین و مذہب لکھا ہے 7 دفعہ اذان دینے کو، کیونکہ جو کتاب سے ثابت ہے میری کتب سے، اور 7 دفعہ اسی کتاب سے ثابت ہے، اور فتویٰ رضویہ میں اس کو مکروہ لکھا ہے جو نئی ایجاد کیا ہو، کیونکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین کے زمانے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، اس لیے وہ بدعت ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی حرام کر دیا اس کو، اور خبیث بھاگا فون کاٹ کے، وہ کل سے فون کر رہا ہے مردود، اوقات نہیں اس کی بات کرنے کی، لیکن پھر بھی وہ چربی ہے۔